یہ کہانی ہے اس زمانے کی جب ایک بادشاہ نے خود کو خدا کہلوانا شروع کیا۔ وہ للکار کر کہتا تھا، میری اجازت کے بغیر کسی کو خدا ماننے کی جرت نہیں۔ جو میرے سوا کسی کو سجدہ کرے گا وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ مگر اللہ ہر ظلم کے مقابلے میں ایک چراغ بھیجتا ہے، ایک لڑکا جو سچ کی تلاش میں نکل پڑا، جسے ایک راہب نے ایمان کی روشنی دکھائی۔ یاد رکھو، بادشاہ نہیں اللہ دیتا ہے۔ اگر تم سچ پر قائم رہے، یہ زمین تمہارے ایمان کی گواہی دے گی۔ اور پھر ایک دن اللہ نے اس لڑکے کے ہاتھ سے شفا ظاہر کر دی۔ لوگوں نے کہا، یہ بادشاہ نہیں، یہ رب کی قدرت ہے۔ کس کے نام سے اس نے دعا کی؟ اللہ کے نام سے۔ کس نے یہ لفظ کہا؟ اللہ۔ اس کا نام اس سرزمین پر کوئی نہیں لے گا۔ اس دن سے ایمان جرم بن گیا۔ جو سچ بولتا وہ آگ کے حوالے کر دیا جاتا۔ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے جو تم سے بڑا ہے۔ یہ جملہ اس تخت کی آخری چوٹ بن گیا۔ بادشاہ نے اسے مارنے کی کئی کوششیں کی۔ پہاڑ سے گرایا گیا مگر وہ بچ گیا، سمندر میں پھینکا گیا مگر وہ واپس آ گیا، کیونکہ جسے اللہ رکھے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم مجھے صرف ایک طریقے سے مار سکتے ہو، جب تم خود سب کے سامنے کہو، میں اسے اللہ کے نام پر مارتا ہوں۔ غرور نے عقل چھین لی اور بادشاہ نے وہی کیا جو اس کے زوال کی وجہ بننی تھی۔ مارو ایسے اللہ کے نام پر۔ اور جیسے ہی وہ گرا، پورا شہر پکار اٹھا، ہم ایمان لائے اس رب پر جس پر یہ لڑکا ایمان لایا۔ بادشاہ نے آگ کے گڑھے کھدوائے۔ جو ایمان لائے اسے آگ میں پھینک دو۔ پر ایمان والے نہ رکے نہ جھکے۔ میرے رب نے مجھے بنایا اور وہی بہتر بدلہ دے گا۔ آگ نے جسموں کو جلایا مگر ایمان کو چھو بھی نہ سکی۔ جب لپیٹیں آسمان تک پہنچی، وہ بادشاہ جس نے آگ جلائی تھی وہ خود اس آگ میں جل گیا۔ یہ آگ میرے محل تک کیوں پہنچی؟ روک دو اسے۔ اور وہ دوڑتا رہا مگر آگ نے رستہ بند کر دیا۔ اس کا تاج پگھل گیا، اس کا نام مٹ گیا اور زمین نے سکون کا سانس لیا۔ یہ کہانی آج بھی گونجتی ہے کہ اللہ کے بندے جلائے جا سکتے ہیں مگر جھکائے نہیں جا سکتے۔ ایمان کو آگ نہیں جلا سکتی بلکہ ایمان آگ کو بجھا دیتا ہے۔